حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، قریش اور ان کے ہم دین لوگ مزدلفہ میں قیام کیا کرتے تھے اور انہیں حمص کہا جاتا تھا، جبکہ باقی سب عرب عرفہ میں وقوف کیا کرتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ وہ عرفات آئیں اور وہاں وقوف کریں اور پھر وہاں سے واپس آئیں۔ اسی طرح اللہ عز و جل کا فرمان ہے، پھر تم بھی وہاں سے لوٹو جہاں سے عام لوگ لوٹتے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2602۔ حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر واپسی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح چلتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، آپ اوسط رفتار سے چلتے تھے اور جب کشادہ جگہ آ جاتی تو پھر تیز ہو جاتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2604۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عرفہ کے دن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس آ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے اونٹوں کو بہت مارنے اور ڈانٹنے کی آوازیں سنی تو آپ نے اپنے کوڑے سے ان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، لوگو سکینت اختیار کرو کیونکہ سواریوں کو تیز دوڑانا کوئی نیکی نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2605۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عرفات سے مزدلفہ تک حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے تھے، پھر آپ نے مزدلفہ سے منی تک حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ ان دونوں نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبی کو کنکریاں مارنے تک تلبیح پکارتے رہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2606۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب و عشاء کی نمازیں مزدلفہ میں اکٹھی پڑھیں اور ہر نماز کے لیے اقامت کہی۔ آپ نے ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نفل نماز پڑھی، نہ ان میں سے کسی کے بعد۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2607۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزدلفہ میں دو نمازوں، نماز مغرب اور عشاء کو جمع کرنے اور اسی روز نماز فجر کو اس کے وقت سے پہلے پڑھنے کے سوا ہمیشہ نمازوں کو ان کے اوقات میں پڑھتے ہوئے دیکھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2608۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی رات اپنے اہل خانہ کے ضعیف افراد کے ساتھ پہلے منی روانہ کر دیا تھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2609۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھے کہ آپ نے عرفہ کی شام اور مزدلفہ کی صبح لوگوں سے جبکہ وہ واپس آ رہے تھے فرمایا، آرام سے آؤ، جبکہ آپ اپنی اونٹنی کو تیز چلنے سے روک رہے تھے، حتیٰ کہ آپ وادی محصر میں داخل ہو گئے جو کہ منی کے قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمرہ کی رمی کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے لو۔ راوی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ کو کنکریاں مارنے تک تلبیح پکارتے رہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2610۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے واپس تشریف لائے تو آپ پر سکینت و اطمینان تھا اور آپ نے صحابہ کو بھی آرام سے چلنے کا حکم فرمایا، جبکہ وادی محصر میں آپ تیز چلے اور انہیں حکم فرمایا کہ انگلی پر رکھ کر مارے جانے والی کنکری کے برابر کنکریاں مارو اور فرمایا، شاید اس سال کے بعد میں تمہیں نہ دیکھ سکوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2611۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قربانی کی رات ہی بھیج دیا تھا۔ انہوں نے فجر سے پہلے ہی جمرہ کو کنکریاں مار لی تھی، پھر وہ منی سے چلی گئیں اور طواف افاضہ کیا، اور یہ وہ دن تھا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2614۔ حضرت یعقوب بن عاصم بن عروہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت شرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ میں عرفات سے مزدلفہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس آیا تو مزدلفہ پہنچنے تک آپ کے قدم مبارک زمین پر نہیں لگے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر آئے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2616۔ حضرت ابن شہاب بیان کرتے ہیں، سالم نے مجھے بتایا کہ جس سال حجاج بن یوسف ابن زبیر کے مد مقابل آیا تو اس نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ دریافت کیا، ہم عرفہ کے دن وقوف میں نمازوں کا کیا کریں؟ سالم نے کہا، اگر تم سنت کی اتباع کرنا چاہتے ہو تو پھر عرفہ کے دن نماز کو جلدی پڑھو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس نے سچ کہا ہے، وہ ظہر و عصر کو سنت کے مطابق ہی جمع کیا کرتے تھے۔ میں نے سالم سے پوچھا
کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا؟ تو سالم نے کہا وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی کی اتباع کرتے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2617۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے قربانی کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے کنکریاں مارتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے تم اپنے حج کے طریقے سیکھ لو کیونکہ میں نہیں جانتا کہ شاید میں اپنے اس حج کے بعد حج نہ کر سکوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2618۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چٹکی میں لے کر چلائی جانے والی کنکری کے برابر کنکریاں مارتے ہوئے دیکھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2619۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن چاشت کے وقت کنکریاں ماری جبکہ اس کے بعد سورج ڈھل جانے کے بعد ماری۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2620۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ جمرہ کبریٰ یعنی بڑے شیطان کے پاس پہنچے، بیت اللہ کو اپنے دائیں جانب اور منی کو اپنے بائیں جانب رکھا اور 7 کنکریاں ماری۔ وہ ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے تھے۔ پھر انہوں نے فرمایا جس ذات اقدس پر سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی انہوں نے بھی اس طرح کنکریاں ماری تھی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2621۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنجا کے لیے ڈھیلے استعمال کرنے کی تعداد طاق ہے، کنکریاں مارنا طاق ہے، صفا مروہ کے درمیان سعی طاق ہے اور طواف طاق ہے۔ جب تم میں سے کوئی استنجا کے لیے ڈھیلے استعمال کرے تو وہ طاق عدد میں ڈھیلے استعمال کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2622۔ حضرت قدامہ بن عبداللہ بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کے دن اپنی سرخی مائل سفید اونٹنی پر بیٹھ کر کنکریاں مارتے ہوئے دیکھا۔ وہاں کسی کو روکا جا رہا تھا نہ ہٹایا جا رہا تھا اور نہ ہی یہ کہا جا رہا تھا کہ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2623۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنکریاں مارنا اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا اللہ کا ذکر قائم کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2624۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہم صحابہ کی جماعت آپ کے سائے کے لیے منی میں کوئی کمرہ یعنی سائبان نہ بنا دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، منی پہلے پہنچ جانے والے کے لیے اونٹ بٹھانے کی جگہ ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2625۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے 2 جمروں کے پاس بہت دیر تک ٹھہرتے، اللہ کی کبریائی بیان کرتے، اس کی تسبیح و تحمید بیان کرتے اور اللہ سے دعائیں کرتے، لیکن وہ جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کے پاس کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2626۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر ذوالحلیفہ کے مقام پر ادا کی، پھر آپ نے اپنی اونٹنی منگوائی، آپ نے اس کی کوہان کے دائیں پہلو پر ہلکا سا زخم لگایا، وہاں سے خون بہنے لگا، آپ نے وہ خون صاف کر دیا اور اس کی گردن میں 2 جوتے ڈال دیے، پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہو گئے۔ جب وہ بیدہ میں آپ کو لے کر سیدھی کھڑی ہو گئی تو آپ نے حج کے لیے تلبیہ پکارا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2627۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چند بکریاں بطور قربانی بیت اللہ بھجوائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قلادہ یعنی ہار وغیرہ پہنایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2628۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے قربانی کے روز ایک گائے ذبح کی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2629۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے موقع پر اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے ایک گائے ذبح کی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2630۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے اونٹوں کے قلادے خود اپنے ہاتھوں سے بٹے، پھر آپ نے انہیں قلادے پہنائے، ان کا شعار کیا اور انہیں قربانی کے لیے بھیجا، اور جو چیز آپ کے لیے حلال کی گئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حرام نہیں ہوئی تھی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2631۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں میں نے ان کے قلادے اون سے تیار کیے جو کہ میرے پاس موجود تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں میرے والد کے ساتھ بیت اللہ روانہ کیا۔ مشکات المصابیح
حدیث نمبر 2632۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو قربانی کا اونٹ ہانکتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر سوار ہو جا۔ اس نے عرض کیا یہ تو قربانی کا اونٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر سوار ہو جا۔ اس نے عرض کیا یہ تو قربانی کا اونٹ ہے۔ آپ نے دوسری یا تیسری مرتبہ فرمایا تجھ پر افسوس ہو، اس پر سوار ہو جا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2633۔ حضرت ابو زبیر بیان کرتے ہیں میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، ان سے قربانی کے اونٹ پر سواری کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب تو اس پر سواری کرنے پر مجبور ہو جائے تو پھر سواری ملنے تک بھلے طریقے سے اس پر سواری کر۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2634۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ساتھ قربانی کے 16 اونٹ بھیجے اور اسے ان پر امیر مقرر کیا تو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر ان میں سے کوئی چلنے سے عاجز آ جائے تو پھر میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے نہر کر دینا اور اس کے قلادے کے جوتے اس کے خون میں رنگ کر اس کے پہلو پر نشان لگا دینا اور اس میں سے تم اور تمہارے ساتھی نہ کھائیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2635۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہم نے حدیبیہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ اور گائے کو 7 آدمیوں کی طرف سے بطور قربانی نہر کیا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2636۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک آدمی کے پاس آئے جو اپنے قربانی کے اونٹ کو بٹھا کر نہر کر رہا تھا تو انہوں نے اسے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اسے کھڑا کرو اور اس کی ٹانگ کو باندھو پھر نہر کرو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2637۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں آپ کے قربانی کے اونٹوں کی نگرانی کروں اور ان کی لگاموں، چمڑوں اور پالانوں کو صدقہ کر دوں اور قصاب کو اس میں سے کچھ نہ دوں۔ فرمایا ہم اسے اپنے پاس سے دیں گے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2638۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہم اپنے قربانی کے اونٹوں کا گوشت 3 دن سے زائد نہیں کھایا کرتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رخصت دی تو فرمایا کھاؤ اور زاد راہ کے طور پر ساتھ بھی لے جاؤ۔ بس ہم نے کھایا اور زاد راہ کے طور پر ساتھ بھی لائے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2639۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے سال قربانی کے جانور بھیجے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے جانوروں میں ابو جہل کا اونٹ بھی تھا جس کی ناک میں چاندی کا اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ سونے کا ایک کڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مشرکین کو غصہ دلانا چاہتے تھے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2640۔ حضرت ناجیہ خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول قربانی کے اونٹوں میں سے کوئی چلنے سے عاجز آ جائے تو کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے نہر کر دینا، پھر اس کے قلادے کے جوتے اس کے خون میں ڈبو دینا اور اس کے پہلو پر نشان لگا دینا، پھر اسے لوگوں کے لیے چھوڑ دینا تاکہ وہ اسے کھا لیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2641۔ حضرت ابو داؤد اور دارمی نے اسے ناجیہ اسلمی سے روایت کیا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2642۔ حضرت عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے عظیم دن قربانی کا دن ہے، پھر منی میں قرار پکڑنے یعنی 11 ذی الحج کا دن ہے۔ سور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس سے قربانی کا دوسرا دن مراد ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 5 یا 6 قربانی کے اونٹ پیش کیے گئے۔ وہ آپ کے قریب ہونے لگے کہ آپ کس سے ابتدا فرمائیں گے۔ جب وہ پہلوؤں کے بل گر پڑے تو آپ نے کوئی ہلکی سی بات کی جسے میں سمجھ نہ سکا، تو میں نے اپنے پاس والے شخص سے کہا آپ نے کیا فرمایا ہے؟ اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص چاہے اس سے گوشت کاٹ کر لے جائے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2643۔ حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس نے قربانی کی ہے تیسرے دن کے بعد یعنی چوتھے روز اس کے گھر میں قربانی کا گوشت نہیں ہونا چاہیے۔ جب آئندہ سال آیا تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول جس طرح ہم نے پچھلے سال کیا تھا کیا اس سال بھی ہم ویسے ہی کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ کھلاؤ اور ذخیرہ بھی کرو، کیونکہ گزشتہ سال لوگ قحط سالی کی وجہ سے تکلیف میں تھے، اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ تم ان کی اعانت کرو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2644۔ حضرت نبیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے تمہیں منع کیا تھا کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زائد نہیں کھانا تاکہ تمہیں کشائش اور خوشحالی مل جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوشحالی عطا کر دی ہے تو کھاؤ، ذخیرہ کرو اور صدقہ کر کے اجر پاؤ، اور سن لو یہ ایام کھانے پینے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2645۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنا سر مڈایا، اور آپ کے بعض صحابہ نے بھی سر مڈایا اور ان میں سے بعض نے بال کترائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2646۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بتایا کہ میں نے مروہ کے پاس تیر کی بھال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال کترے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2647۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، اے اللہ سر منڈانے والوں پر رحم فرما۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول اور بال کتروانے والوں پر بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ سر منڈوانے والوں پر رحم فرما۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول بال کتروانے والوں پر بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بال کتروانے والوں پر بھی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2648۔ حضرت یحییٰ بن حسین اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سر منڈوانے والوں کے لیے 3 بار اور بال کتروانے والوں کے لیے 1 بار دعا کرتے ہوئے سنا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2649۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منی تشریف لائے تو جمرہ پر آئے اور اسے کنکریاں ماری، پھر منی میں اپنی رہائش گاہ پر آئے اور قربانی کی، پھر آپ نے حجام کو منگایا اور آپ نے اپنے سر کی دائیں طرف حجام کی طرف کی تو اس نے اسے مونڈ دیا۔ پھر آپ نے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور وہ بال انہیں دے دیے۔ پھر آپ نے بائیں جانب اس کی طرف کی اور فرمایا، مونڈ دو، تو اس نے اسے مونڈ دیا، تو آپ نے وہ بال بھی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے اور فرمایا، انہیں لوگوں میں تقسیم کر دو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2650۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھنے سے پہلے اور قربانی کے دن بیت اللہ کے طواف کرنے سے پہلے کستوری کی ملاوٹ والی خوشبو لگایا کرتی تھی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2651۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن طواف افاضہ کیا، پھر واپس تشریف لائے اور ظہر کی نماز منی میں ادا کی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2652۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو سر منڈانے سے منع فرمایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2653۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں پر سر منڈانا واجب نہیں، ان پر بال کتروانا واجب ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2654۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی خاطر منی میں وقوف فرمایا۔ لوگ آپ کے پاس آتے اور مسائل دریافت کرتے۔ ایک آدمی آپ کے پاس آیا تو اس نے عرض کیا، میں نے لا علمی میں قربانی سے پہلے سر منڈا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ پھر ایک اور آدمی آیا تو اس نے عرض کیا، میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے لا علمی میں قربانی کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنکریاں مار لو، کوئی حرج نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کی بھی تقدیم و تاخیر کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے یہی فرمایا، اب کر لو، کوئی حرج نہیں۔ اور مسلم کی روایت میں ہے، ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے عرض کیا، میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے سر مونڈ لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب کنکریاں مار لو، کوئی حرج نہیں۔ پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے عرض کیا، میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے طواف افاضہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب کنکریاں مار لو، کوئی حرج نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2655۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قربانی کے دن منی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل دریافت کیے گئے تو آپ یہی فرما رہے تھے، کوئی حرج نہیں۔ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو اس نے عرض کیا، میں نے غروب آفتاب کے بعد کنکریاں ماری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی حرج نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2656۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن ہمیں خطاب فرمایا تو فرمایا،
زمانہ یعنی سال گھوم گھما کر اسی صورت پر آ گیا ہے جیسے اس دن تھا جس روز اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان تخلیق فرمائے تھے۔ سال 12 ماہ کا ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم تو متواتر ہیں، اور رجب جو کہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے خاموشی اختیار کر لی، حتیٰ کہ ہم نے خیال کیا آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ ذی الحج نہیں؟ ہم نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ خاموش رہے، حتیٰ کہ ہم نے خیال کیا کہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ بلدہ یعنی مکہ نہیں؟ ہم نے عرض کیا، جی ہاں ایسے ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کون سا دن ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، حتیٰ کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ قربانی کا دن نہیں؟ ہم نے عرض کیا، جی ہاں ایسے ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے خون، تمہارے اموال اور تمہاری عزتیں تم پر اس ماہ میں، اس شہر میں اور اس دن کی حرمت کی طرح تم پر حرام ہیں۔ تم ان قریب اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہو، وہ تمہارے اعمال کے بارے میں تم سے سوال کرے گا۔ سن لو، تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو۔ سن لو، کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، گواہ رہنا، جو یہاں موجود ہیں وہ غیر موجود تک پہنچا دیں۔ بسا اوقات جس کو بات پہنچائی جاتی ہے وہ سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 2659۔ حضرت ببرہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، میں کس وقت کنکریاں ماروں؟ انہوں نے فرمایا، جب تمہارا امام کنکریاں مارے تو تم بھی کنکریاں مارو۔ میں نے دوبارہ ان سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا، ہم انتظار کرتے رہتے تھے، جب سورج ڈھل جاتا تو ہم کنکریاں مارتے تھے۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 2660۔ حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ جمرہ دنیا مسجد خفیف کے قریب والے جمرہ کو 7 کنکریاں مارتے اور ہر کنکری کے بعد اللہ اکبر کہتے تھے، پھر آگے بڑھتے حتیٰ کہ نرم زمین پر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دیر تک ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے، پھر وہ بائیں جانب ہو کر نرم زمین پر قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دیر تک دعائیں کرتے رہتے، پھر درمیان والے جمرے کو 7 کنکریاں مارتے، جب کنکری مارتے تو اللہ اکبر کہتے تھے، پھر وادی کے نشیب سے جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں مارتے، آپ ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہتے، آپ اس کے پاس نہ ٹھہرتے، پھر واپس آ جاتے اور فرماتے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 2661۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پلانے کی وجہ سے منی کی راتیں مکہ میں گزارنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 2662۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے کی جگہ پر تشریف لائے تو آپ نے پانی طلب کیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فضل، اپنی والدہ کے پاس جاؤ اور ان کے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی لے کر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہیں سے پلاؤ۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، لوگ اپنے ہاتھ اس میں ڈالتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہیں سے پلاؤ۔ آپ نے اسی میں سے نوش فرمایا۔ پھر آپ زمزم پر تشریف لائے تو لوگ وہاں پانی پلا رہے تھے اور خوب محنت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کام کرتے رہو کیونکہ تم ایک نیک کام میں مشغول ہو۔ پھر فرمایا، اگر لوگ تم پر غالب نہ آ جائیں تو میں بھی اپنی سواری سے اتر آتا، حتیٰ کہ میں رسی اس پر رکھ لیتا۔ آپ نے اپنے کندھے کی طرف اشارہ فرمایا۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 2663۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھیں، پھر آپ وادی محسب میں تھوڑی دیر سوئے، پھر آپ سواری پر بیت اللہ تشریف لائے اور اس کا طواف یعنی طواف وداع کیا۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 2664۔ حضرت عبدالعزیز بن رفیع بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، میں نے کہا، اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات یاد کی ہو تو مجھے بتائیں۔
کہ آپ نے ترویہ یعنی 8 ذی الحج کے دن ظہر کی نماز کہاں پڑھی تھی؟ انہوں نے فرمایا منی میں۔ پھر پوچھا آپ نے منی سے واپس آتے ہوئے عصر کی نماز کہاں پڑھی تھی؟ فرمایا وادی ابطحہ میں۔ پھر فرمایا جیسے تمہارے عمرہ کریں ویسے تم کرو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2665۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں ابطحہ میں قیام کرنا سنت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہاں اس لیے قیام فرمایا تھا کہ وہاں سے مدینہ کے لیے روانہ ہونا زیادہ آسان تھا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2666۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں میں نے مقام تنعیم سے عمرے کے لیے احرام باندھا، میں مکے میں داخل ہوئی اور اپنا عمرہ ادا کیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابطحہ کے مقام پر میرا انتظار فرمایا حتیٰ کہ میں عمرے سے فارغ ہو گئی تو آپ نے لوگوں کو کوچ کا حکم فرمایا۔ آپ وہاں سے نکلے اور بیت اللہ کا طواف صبح کی نماز سے پہلے کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2667۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں لوگ منی سے فارغ ہو کر کسی بھی طریق سے واپس چلے جاتے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مکے سے نہ جائے حتیٰ کہ اس کا آخری وقت بیت اللہ کے پاس ہو، طواف وداع کرے، البتہ حیض والی عورت کو مستثنی قرار دیا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2668۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کوچ کے دن کی رات حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیض آ گیا تو انہوں نے عرض کیا میرا خیال ہے کہ طواف وداع کی وجہ سے میں نے تمہیں روک دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب کے محاورے کے مطابق بے اولاد، سر منڈی یا حلق میں بیماری والی، اس سے بد دعا مراد نہیں بلکہ جیسے کہا جاتا ہے تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، ویسے ہی یہ الفاظ ہے۔ کیا اس نے قربانی کے دن طواف افاضہ کیا تھا؟ آپ کو بتایا گیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مدینے کی طرف کوچ کرو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2669۔ حضرت عمرو بن احوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے موقع پر فرماتے ہوئے سنا آج کون سا دن ہے؟ صحابہ نے عرض کیا حج اکبر کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اموال اور تمہاری عزتیں تمہارے درمیان اس شہر میں تمہارے اس دن کی حرمت کی طرح حرام ہیں۔ سن لو کوئی ظالم اپنی جان پر ظلم نہ کرے، سن لو کوئی ظالم اپنی اولاد پر ظلم نہ کرے، نہ بچہ اپنے والد پر ظلم کرے۔ سن لو شیطان اس بات سے ہمیشہ کے لیے مایوس ہو چکا ہے کہ اس کے تمہارے اس شہر میں عبادت ہو، لیکن تمہارے ایسے امور میں جنہیں تم معمولی سمجھتے ہو اس کی اطاعت ہوگی تو وہ اس پر ہی راضی ہو جائے گا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2670۔ حضرت رافع بن عمرو مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منی میں چاشت کے بعد سیاہی مائل سفید خچر پر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے سنا، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف سے لوگوں تک بات پہنچا رہے تھے، جبکہ لوگ کچھ کھڑے تھے اور کچھ بیٹھے ہوئے تھے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2671۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف افاضہ کے 7 چکروں میں رمل نہیں فرمایا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2673۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے پچھلے پہر جب آپ نے نماز ظہر ادا کی تو طواف افاضہ کیا، پھر آپ منی واپس تشریف لے آئے۔ آپ نے ایام تشریق کی راتیں وہاں گزاری۔ جب سورج ڈھل جاتا تو آپ ہر جمرہ کو 7 کنکریاں مارتے، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے، پہلے اور دوسرے جمرے کے پاس کھڑے ہوتے، لمبا قیام فرماتے اور تضرع و عاجزی کے ساتھ دعائیں کرتے، اور آپ تیسرے کو کنکریاں مارتے اور اس کے پاس کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2676۔ حضرت ابو البداح بن عاصم بن عدی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے چرواہوں کو رات بسر کرنے کی رخصت دے دی کہ وہ یوم النحر کو کنکریاں مارے، پھر یوم نحر کے بعد وہ 2 دن کی رمی کو جمع کر لیں اور پھر 1 دن میں ہی کنکریاں مار لیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2677۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کسی آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ احرام والا کون سے کپڑے پہن سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قمیض، عمامے، شلواریں، جبے اور موزے نہ پہنو، البتہ اگر کوئی شخص جوتے نہ پائے تو وہ موزے پہن لے اور انہیں ٹخنوں کے نیچے تک کاٹ لے، اور ایسا کوئی کپڑا نہ پہنو جسے زعفران اور ورس کی خوشبو لگی ہو۔ اور امام بخاری نے ایک دوسری روایت میں یہ اضافہ نقل کیا ہے
احرام والی عورت نقاب پہنے نہ دستانے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2678۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، جب محرم جوتے نہ پائے تو وہ موزے پہن لے، اور جب وہ تہبند نہ پائے تو شلوار پہن لے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2679۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم جورانہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ جب ایک اعرابی آپ کے پاس آیا تو اس نے جبہ پہن رکھا تھا اور اس نے زعفران کی بنی ہوئی خوشبو بھی خوب لگا رکھی تھی۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے عمرے کا احرام باندھا ہے اور میں نے یہ جبہ پہن رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رہی خوشبو جو تم نے لگا رکھی ہے اسے 3 مرتبہ دھو دو، اور رہا جبہ تو اسے اتار دو، اور پھر اپنے عمرے میں ویسے ہی کر جیسے تو اپنے حج میں کرتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2680۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محرم اپنا نکاح کرے نہ کسی کا نکاح کرائے، اور نہ ہی پیغام نکاح بھیجے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2681۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2682۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے یزید بن الحسن حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی تو آپ محرم نہیں تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2683۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں اپنا سر دھو لیا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2684۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں پچھنے لگوائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2685۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کے بارے میں جس کی حالت احرام میں آنکھیں دکھتی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی کہ وہ اپنی آنکھوں پر مصبر کا لیپ کر سکتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2686۔ حضرت ام الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ان میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار تھامے ہوئے تھا، جبکہ دوسرا چھتری کی طرح اپنا کپڑا بلند کیے آپ کو گرمی سے بچانے کے لیے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا، حتیٰ کہ آپ نے جمرہ عقبہ کو کنکریاں مار لی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2687۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حدیبیہ کے مقام پر تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے۔ میں نے احرام باندھ رکھا تھا اور ہنڈیا کے نیچے آگ جلا رہا تھا، جبکہ جوئیں میرے چہرے پر گر رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری جوئیں تمہیں تکلیف دیتی ہیں؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا سر منڈالو اور 6 مساکین کو 1 فرق یعنی تقریباً 7 کلو اناج دو، یا 3 روزے رکھو، یا 1 بکری ذبح کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2688۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں کو حالت احرام میں دستانے پہننے، نقاب کرنے اور ورس و زعفران سے رنگ کیے ہوئے کپڑے پہننے سے منع فرماتے ہوئے سنا۔ اس کے علاوہ وہ زرد رنگ کے یا ریشم کے بنے ہوئے جو کپڑے چاہیں پہن لیں، یا زیور، شلوار، قمیض اور موزے پہن سکتی ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2689۔ حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھنڈک محسوس کی تو فرمایا، نافع مجھ پر کوئی کپڑا ڈالو۔ میں نے ایک جبہ ان پر ڈال دیا تو انہوں نے فرمایا، تم مجھ پر یہ ڈال رہے ہو، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو اسے پہننے سے منع فرمایا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2692۔ حضرت عبداللہ بن مالک بن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں لخی جمل کے مقام مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام پر اپنے سر کے وسط میں پچھنے لگوائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2693۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تو آپ حالت احرام میں نہیں تھے، اور جب آپ نے ان سے خلوت کی تب بھی آپ حالت احرام میں نہیں تھے، اور میں دونوں کے درمیان قاصد و واسطہ تھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2695۔ حضرت صعب بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے مقام ابوا
جب مقام ودان پر ایک جنگلی گدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، آپ نے اسے قبول نہ فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے پر افسردگی کے آثار دیکھے تو فرمایا، ہم نے اس لیے تمہیں واپس کیا ہے کہ ہم حالت احرام میں ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2696۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حدیبیہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے تو وہ اپنے بعض ساتھیوں کے ساتھ پیچھے رہ گئے۔ وہ حالت احرام میں تھے جبکہ وہ خود حالت احرام میں نہیں تھے۔ انہوں نے میرے دیکھنے سے پہلے ایک جنگلی گدھا دیکھا۔ جب انہوں نے اسے دیکھا تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا، حتیٰ کہ ابو قتادہ نے اسے دیکھ لیا۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور یعنی اپنے ساتھیوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اسے اس کا کوڑا پکڑا دیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے خود اسے لیا اور اس پر حملہ کر دیا اور اسے زخمی کر دیا۔ پھر انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے اسے کھایا، لیکن انہیں ندامت و پریشانی ہوئی۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس کا کوئی حصہ تمہارے پاس ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اس کا ایک پاؤں ہمارے پاس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لیا اور اسے کھایا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی دوسری روایت میں ہے، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی نے اسے کہا تھا کہ اس پر حملہ کرو یا اس کی طرف اشارہ کیا ہو؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا جو گوشت باقی بچا ہے اسے کھاؤ۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2697۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزیں ایسی ہیں جنہیں حرم میں حالت احرام میں قتل کر دینے پر کوئی گناہ نہیں: چوہیا، کوا، چیل، بچھو اور کاٹنے والا کتا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2698۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 قسم کے جانور فاسق یعنی نقصان دہ ہیں، انہیں حل و حرم ہر حالت میں قتل کیا جائے گا: سانپ، کوا جو سیاہ و سفید ہو، چوہیا، کاٹنے والا کتا اور چیل۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2699۔